بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک ہندوستان کی اس وقت صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. آپ نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بجرنگ دل کے لوگ وہ تلواریں لے کر جا رہے ہیں اور گھروں کے اندر لے جا کر تلواریں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہوا کہیں ہمارے ملک کے اندر تو نہیں ہو جائے گا، اس لیے آپ یہ تلواریں رکھیں اور کہیں کوئی مسلمان نظر آئے اس کے ساتھ میں یہ کر دیں. اس طرح کی نفرت اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اور بھی عجیب طرح کی جو ہے گفتگو اور عجیب طرح کی باتیں ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی ویڈیوز دوسرے ممالک کے اندر جاتی ہے تو پھر وہاں کے جو مسلمان ہیں جب وہ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر ان کے دلوں کے اندر بھی جو ہے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان نفرتوں کو ختم کرنے کا علاج یہ ہے کہ ادھر سے بھی نفرتیں ختم ہوں، ادھر سے بھی نفرتیں ختم ہوں، دونوں طرف سے نفرتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ برباد ہو کر رہ جائے گا. بہرحال بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا وہ بہت زیادہ برا ہوا. اس پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے تبصرہ فرمایا ہے. ٹویٹر پر حضرت نے یہ تبصرہ جو ہے شیئر کیا، تو اس کو تھوڑا سا سماعت کر لیجئے. اور پھر اپنے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس پر بھی حضرت نے تبصرہ فرمایا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا بہت برا ہوا. صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے ہندوستان کی کہ اگر کسی ملک کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ میں تو وہ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ کسی مسلمان نے یہ کر دیا، بلکہ اس کو اسلام سے جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر مسلمانوں کے حوالے سے کہ چاہے وہ تو کہیں کے بھی ہوں، چاہے ہندوستان کے ہوں کہیں کے بھی ہوں، یہ سارے مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اس طرح کا تاثر جو ہے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے غیر مسلم جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کا ذہن خراب ہوتا ہے اور پھر وہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا بہت برا ہوا. کوئی بھی مسلمان اس کی کبھی تائید نہیں کر سکتا ہے، نہ مسلمان کر سکتا ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ہم تو چلا کے بول رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں کہ کسی معصوم کو جا کر مارنے کا کیا مطلب ہے. ہمارے یہاں اداروں سے فتوے جاری کیے گئے کہ تو دہشت گردی ہے. چاہے کسی مسلمان کو مارا جا رہا ہو، کسی غیر مسلم کو اگر کوئی اکٹھا ہو کے مار رہا ہے، بھیڑ جا کے کسی کو مار رہی ہے، تو نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، تو پھر اسے اسلام سے جوڑ کر آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ محض قتل نہیں ہے بلکہ حیوانیت اور درندگی کی انتہا ہے. حضرت فرما رہے ہیں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. تو اسلام کا مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا کر رہا ہے، کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو سخت سزا، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو سخت سزا ملنی چاہیے. لیکن جو ملک کی جو صورتحال ہے اس پر بھی دیکھنا چاہیے، جائزہ لیا جانا چاہیے. تو چنانچہ حضرت نے لکھا کہ مذہبی شدت پسندی اور منافرت ہمارے ملک کو بھی تباہ و برباد کر رہی ہے. کرسمس کے موقع پر عیسائی برادری کے ساتھ فرقہ پرست عناصر نے جو کچھ کیا اسے بھی درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا. کس طرح سے جا کے جو کرسمس کے موقع پر یہ لوگ مال وغیرہ کے اندر گئے یا چرچوں کے اندر گئے، یا راستے پہ کوئی آدمی کچھ بیچ رہا تھا اس کو جو ہے توڑنا شروع کر دیا، یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی ہمیں کرسمس کی مبارکباد دے گا تو ہم اس کو ایسے ہی سولی پر لٹکا دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا. اتنی زیادہ نفرت ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھر دی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے اتنی نفرت لے کے آتے ہیں. تو جو کچھ ہوا اسے درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ ایک طرح سے آئین میں شہریوں کو دی گئی مذہبی آزادی پر حملہ ہے. جگہ جگہ چرچوں پر حملے ہوئے، عیسائی برادری کو اپنا تہوار منانے سے روکنے کی کوشش کی گئی. کچھ دنوں پہلے بہار کے نالندہ میں کپڑے کی پھیری لگانے والے ایک مسلمان کو کچھ لوگوں نے نام اور مذہب پوچھ کر اتنی بےرحمی سے مارا کہ اس نے اسپتال میں دم توڑ دیا. کیرلا میں بھی اس طرح کا واقعہ رونما ہوا جہاں چھتیس گڑھ کے ایک دلت نوجوان کو بنگلہ دیشی کہہ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس کے چند روز بعد ہی اڑیسہ میں مغربی بنگال کے 3 مسلم مزدوروں کی موب لنچنگ ہوئی، جس میں سے ایک مر گیا اور دو لوگ ہسپتال میں زیر علاج ہیں. مگر ان واقعات کی نہ تو حکومت نے مذمت کی اور نہ ہی ان کی کابینہ کے کسی ساتھی نے اس پر کوئی بیان دیا. اور بنگلہ دیش کے واقعے پر ٹی وی چینلوں پر چرچا اور ملک میں ہو رہی موب لنچنگ پر خاموشی جو بے حد افسوسناک ہے. یہ بالکل ملک کی صورتحال ہے
کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان نے ایسا کر دیا ہے تو بہت بڑا چڑھا کر اس کو بیان کریں گے، لیکن اگر کسی غیر مسلم کی طرف سے کسی مسلمان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو بالکل ایسے ناموں کو چھپا لیا جاتا ہے یا اس طرح سے پیش کر دیا جاتا ہے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو، بلکہ ذکر تک نہیں کیا جاتا ہے۔ اس دوہرے رویہ کو کیا نام دیا جائے؟ یقیناً یہ ہندوستان ہرگز نہیں ہے جس کا خواب مہاتما گاندھی، شیخ الہند موتی لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور ہمارے اکابرین نے دیکھا تھا۔